السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ سیریز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 نہیں دیکھا ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی ہے، آپ پلیز وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی پارٹ 3 میں ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور آپ کو سزا کے لیے تیار کی ہوئی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ آئیے اس پارٹ میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، ہاجرہ علیہ السلام کی مختصر سیرت اور پرندوں کے زندہ ہونے والے عبرت ناک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ کلدانین کی اور ہجرت۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آجر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے پشچمی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہران یا ہاران کی اور چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آجر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم، رحیم اور بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس لیے آجر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آجر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی روز دعا ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر میں بھی برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نے مطلع کیا کہ آجر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ پردہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت 2 سے 7۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آجر سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ فلسطین کی اور ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچ گئے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے اقتدار میں تھا۔ پھر قریب ہی سیکم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت۔ تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان اللہ کا متبل اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی
اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ صاحب من فرعون کی بیٹی تھی، لونڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک اعتبار والا مفسر بھی سلومکو اسحاق کتابے میں لکھتا ہے، جب اس نے رکیون صاحب مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامتوں کو دیکھا تو کہا، میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ ارج القرآن بھاگ 2 پیج 41۔ دوسرے عربی بھاشا میں حاجرہ کے معنی کے لحاظ سے قریب زیادہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے حاجرہ کہلائیں۔ اور تورات میں حاجرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا ہے کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی۔ رد مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی ہیں۔ پرندوں کا زندہ ہونے والا عبرت ناک واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعے ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے جڑے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھا گیا کہ ان واقعوں کو ان دونوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔ یہی حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے۔ البتہ مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ جل جلالہ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین، یقین کی حد تک علم کے بعد حق الیقین، یقین ہی حق حاصل کر لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات، یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بنا کسی سوچ کے اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین، اگر کسی مسئلے کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے ایسا علم حاصل ہو جائے کہ شک و شبہ جاتا رہے تو اس کیفیت کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے مشاہدوں اور محسوسات سے بھی توصیف ہو جائے تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ حق الیقین کا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب اس مسئلے سے متعلق تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور آگے جستجو کی خواہش باقی نہیں رہتی ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہد کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 260 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔
اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت تارا اور ان کے حضرت حاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی، جن سے ان کے یہاں 6 بیٹے ہوئے۔ ان کی نسل اپنی ماں کے نام پر بنی کتورہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ وہ حبرون یروشلم کے قریب ایک جگہ میں مدفون دفن کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے میرے HTF اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں میرے ویڈیو کو، تاکہ میری ہمت اور بڑھ سکے۔ انشاءاللہ آگے اور بھی میں واقعات پیش کرتا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔